بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارا لائیو دورہ صرف کا سبق نمبر 9 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے فعل مضارع کی گردانوں کی پہچان کا طریقہ اور فعل مضارع کے صیغوں کی پہچان کا طریقہ اجرا کریں گے۔ صیغوں کا کہ کیسے پہچان کرنی ہے کہ یہ صیغہ کون سا ہے، جس طرح ہم نے فعل ماضی کا اجرا کیا تھا، فعل ماضی کے صیغوں کا اور فعل ماضی کی گردانوں کا اجرا کیا تھا اور صیغوں کی پہچان کا اجرا کیا تھا کہ ایک صیغہ ہے کیسے پہچانا جاتا ہے، یہ صیغہ کون سا ہے، کس گردان سے ہے، اقسام سے کیا ہے، شش اقسام سے کیا ہے، ہفت اقسام سے کیا ہے۔ انشاءاللہ آج بھی اسی طریقے سے فعل مضارع کے صیغوں کا اجرا کریں گے۔ کچھ آپ سوال کرتے ہیں یا ویسے پوچھتے ہیں کہ پہلے والے اسباق جو ہیں وہ کہاں ملیں گے، تو آپ کو فیس بک کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ورنہ کمنٹ کے اندر آپ کو العلوم الدینیہ یوٹیوب چینل کا لنک آپ دیکھ لیں، وہاں آپ اس کو سبسکرائب کر کے وہاں تمام اسباق کی پلے لسٹ بنا دی گئی ہے۔ آپ تمام اسباق جو دورہ صرف کے ہیں آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں۔ پہچان کا طریقہ بالکل آسان ہے، شرط یہ ہے کہ فعل مضارع کے صیغوں کی علامات آتی ہوں۔ ہم نے سبق نمبر 7 کے اندر فعل مضارع کی صیغوں کی علامات پڑھائی تھی اور پڑھی تھی۔ سب سے پہلے اگر آپ کو علامتیں یاد نہیں ہیں تو آپ کبھی بھی صیغے کی پہچان آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی، کبھی بھی آپ صیغوں کا اجرا نہیں کر سکتے۔ چلو میں پھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں، فعل مضارع کے صیغوں کی علامات یہ جو ہم پڑھیں گے، یہ جس باب سے بھی مضارع آئے گا چاہے وہ صرف کے 44 ابواب ہیں، تمام ابواب کے مضارع کی علامتیں یہی ہیں۔ پھر وہ مضارع کی جو بھی گردان ہو، نفی مضارع ہو، نفی تاکید ہو، نفی جہد ہو، امر ہو، نہی ہو، یعنی جو بھی قسم مضارع کی گردان ہو، تمام گردانوں کے صیغوں کی علامات یہی ہیں۔ واحد مذکر غیب کی علامت یہ ہے کہ آخر میں ضمہ اعرابی شروع میں علامت مضارع یا ہوگی، جیسے یفعلو۔ تسنیہ مذکر غیب کی علامت یہ ہے آخر میں الف ما قبل مفتوح نون اعرابی مکسور شروع میں علامت مضارع یا، جیسے یفعلانی۔ جمع مذکر غیب کی علامت یہ ہے آخر میں واو ساکن ما قبل مضموم نون اعرابی مفتوح شروع میں علامت مضارع یا، جیسے یفعلونا۔ واحد مؤنث غیب کی علامت یہ ہے کہ آخر میں ضمہ اعرابی شروع میں علامت مضارع تا، جیسے تفعلو۔ تثنیہ مؤنث غیب کی علامت یہ ہے آخر میں الف ما قبل مفتوح نون اعرابی مکسور شروع میں علامت مضارع تا، جیسے تفعلانی۔ جمع مؤنث غیب کی علامت یہ ہے آخر میں نون مبنی مفتوح ما قبل ساکن شروع میں علامت مضارع یا، جیسے یفعلنا۔ واحد مذکر حاضر کی علامت یہ ہے آخر میں ضمہ اعرابی شروع میں علامت مضارع تا، جیسے تفعلو۔ تثنیہ مذکر حاضر کی علامت آخر میں الف ما قبل مفتوح نون اعرابی مکسور شروع میں علامت مضارع تا، جیسے تفعلانی۔ جمع مذکر حاضر کی علامت یہ ہے فعل مضارع کی آخر میں واو ساکن ما قبل مضموم نون اعرابی مفتوح شروع میں علامت مضارع تا، جیسے تفعلونا۔ واحد مؤنث حاضر کی علامت یہ ہے آخر میں یا ساکن ما قبل مکسور نون اعرابی مفتوح شروع میں علامت مضارع تا، جیسے تفعلینا۔ تثنیہ مؤنث حاضر کی علامت یہ ہے آخر میں الف ما قبل مفتوح نون اعرابی مکسور شروع میں علامت مضارع تا، جیسے تفعلانی۔ جمع مؤنث حاضر کی علامت یہ ہے آخر میں نون مبنی مفتوح ما قبل ساکن شروع میں علامت مضارع تا، جیسے تفعلنا۔ واحد متکلم کی علامت یہ ہے آخر میں ضمہ اعرابی شروع میں علامت مضارع حمزہ، جیسے افعلو۔ جمع متکلم کی علامت یہ ہے آخر میں ضمہ اعرابی شروع میں علامت مضارع نون، جیسے نفعلو۔ یا مضارع کی 4 صیغوں کے شروع میں آتی ہے، تا 8 صیغوں کے، حمزہ 1 صیغے کے شروع میں، نون بھی 1 صیغے کے شروع میں۔ پھر ضمہ اعرابی مضارع کے 5 صیغوں کے آخر میں، نون اعرابی مضارع کے 7 صیغوں کے آخر میں، نون مبنی مضارع کے 2 صیغوں کے آخر میں آتا ہے۔ یہ بھی ہم نے سبق نمبر 7 کے اندر تفصیلاً پڑھا تھا کہ نون مبنی کسے کہتے ہیں، نون اعرابی کسے کہتے ہیں، ضمہ اعرابی کسے کہتے ہیں، اور پہچان فعل مضارع کے متعلق کچھ فوائد پڑھے تھے۔
اگر آپ دوبارہ علامتیں اور یہ تمام فوائد اگر آپ دیکھنا چاہیں سننا چاہیں تو سبق نمبر 7 کے اندر یہ ذکر کیے گئے۔ اب سب سے پہلے سیغوں کی پہچان کا طریقہ یہ ہے، چلو آج ہم قرآن پاک سے سورۃ فاتحہ کے اندر سیغہ ہے نعبدو۔ یہ قرآن پاک کے اندر پہلا سیغہ فعل مضارع کا نعبدو ہے۔ الحمدللہ سے آپ پڑھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو، یعنی قرآن پاک کے اندر پہلا سیغہ جو استعمال ہوا مضارع کا وہ نعبدو ہے۔ اب یہ آپ کے سامنے سیغہ ہے تو اس کی پہچان کا طریقہ کیا ہے کہ ہم نے کیسے دیکھنا ہے؟ بات پھر میں دوبارہ وہی دہرا رہا ہوں، اگر آپ کو علامتیں یاد ہیں تو سیغہ بالکل مشکل نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ہم نے علامت پڑھی ہے جمع متکلم کی، آخر میں ضمہ اعرابی، شروع میں علامت مضارع نون ہوگی، جیسے نفعلوا، تو یہاں دیکھیں آخر میں ضمہ اعرابی ہے، شروع میں علامت مضارع نون ہے، تو اتنا تو معلوم ہوا کہ علامتیں یاد ہونے کی وجہ سے کہ یہ جمع متکلم کا سیغہ ہے، یہ سیغے کی علامت سیغے کی پہچان بتائے گی۔ اس کے بعد آتا ہے یہ گردان کون سی ہے مضارع کی؟ فعل مضارع مثبت ہے، منفی ہے، معروف ہے، مجہول ہے، تو ہم نے دیکھا یہ فعل مضارع معروف ہے۔ اب سوال ہوگا مجہول بھی تو ہو سکتا ہے۔ مجہول کا قاعدہ کلیہ میں نے بتایا تھا کہ مجہول کا قاعدہ کلیہ پکا یہ ہے کہ آخر کا ما قبل مفتوح شروع والا جو علامت مضارع ہے وہ مضموم ہوگا۔ اگر مجہول ہوتا تو یہ ہونا تھا نعبدو، کیا ہونا تھا؟ کیونکہ شروع والا حرف مضموم یعنی علامت مضارع مضموم اور آخر کا ما قبل مفتوح ہے، یہ پکی علامت ہے مضارع مجہول کی، یہ دونوں اکٹھی پائی جائیں تو وہ مضارع مجہول ہوگا، لیکن یہاں جو شرط ہے مضارع مجہول کی وہ نہیں پائی جا رہی۔ تو اتنا ایک آپ کا دو سوال کلیئر ہو گئے کہ یہ سیغہ کون سا ہے، معلوم ہوا یہ جمع متکلم کا ہے، پھر اس پہچان سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ فعل مضارع کا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال تھا یہ معروف ہے مجہول ہے، اتنا تو معلوم ہوا یہ فعل مضارع معروف ہے کیونکہ مجہول کی علامت نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ مثبت ہے یا منفی ہے، تو یہ مثبت ہے۔ کیوں بھئی مثبت ہے؟ اس لیے کہ شروع میں حرف نفی نہیں ہے لا، اگر حرف نفی ہوتا تو یہ منفی ہونا تھا، اب ہے یہ مثبت، یعنی ہمارا اتنا سیغہ ہو گیا کلیئر کہ علامتوں کی وجہ سے صرف آپ نے علامتیں یاد کی ہیں، آپ کا سیغہ حل ہو گیا جمع متکلم فعل مضارع مثبت معروف۔ اب سی اقسام سے جب آپ نے فعل کی علامت پائی جا رہی ہے، سیغہ ہے فعل کا، تو یہ سی اقسام سے فعل ہے۔ اب سوال ہوگا یہ اب تک شش اقسام سے کیا ہے؟ شش اقسام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کلمے کے اندر کتنے حروف اصلیہ ہیں اور کتنے زائدہ ہیں، کیونکہ وہ تقسیم ہے حروف اصلیہ اور زائدہ کے اعتبار سے اسم اور فعل کی۔ تو شش اقسام کے حوالے سے فعل کی 4 قسمیں ہیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی۔ کوئی بھی فعل آپ اٹھا لیں، چاہے ماضی ہے چاہے مضارع ہے، پھر جس باب سے ہے وہ 4 سے خالی نہیں ہوگا، یا ثلاثی مجرد ہوگا یا ثلاثی مزید فی، یا رباعی مجرد یا رباعی مزید فی۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہ ثلاثی مجرد ہے یا ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد ہے یا رباعی مزید فی۔ یہ تو بعد کی بات ہے، جب ایک بچہ تمام ابواب پڑھتا ہے تو اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ باب کیا ہے، مجرد کا ہے، تو لہذا سیغہ بھی ایک قاعدہ کلیہ بتایا تھا، جو سیغے کی علامت ہوتی ہے، گردان کی علامت ہوتی ہے، اس کا حروف اصلیہ اور زائدہ کے اندر کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ یہ ہوتا تو زائدہ ہے لیکن اس کو نکال کر بقیہ حروف دیکھے جاتے ہیں، اور سیغے کی علامت گردان کی علامت کی وجہ سے کلمہ مزید فی نہیں بنتا۔ تو یہاں تھا نون، یہ سیغے کی علامت ہے، آپ اس کو نکال دیں، بقیہ کتنے حروف بچتے ہیں؟ 3، عین، با، دال۔
मालूम हुआ ये 6 अक़साम से सुलासी मुजर्रद है। अब सवाल हो सकता है यहाँ 4 हैं, ये सुलासी मुजर्रद कैसे है? इसको तो सुलासी मजीद भी होना चाहिए था। तो क्यों? इसलिए कि नून अगरचे ज्यादा है, लेकिन अलामत के लिए जो हरूफ ज्यादा होते हैं, एक है बाब की अलामत, बाब की अलामत की वजह से कलमा मजीद फी बन जाता है, लेकिन गिरदान की अलामत के लिए जो हरूफ आते हों, सीगे की अलामत के लिए जो हरूफ ज्यादा होते हैं कलमे के अंदर, उन हरूफ की वजह से कलमा मजीद फी नहीं बनता। ये बिल्कुल आसान तरीका है। आप जितनी भी किताबें उठाएं, अल्लाह ताला के फजल और करम से सबसे बेहतरीन और आसान तरीका आपको यही मालूम होगा। अब आप तवज्जो से अलामतें याद कर लें, ये सबक सुन लें, आपको सीगो पहचान बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। अब देखो कोई मुश्किल है, सीगे की अलामत की वजह से आपका सी अक़साम भी हल हुआ, ये भी मालूम हुआ ये गिरदान कौन सी है। और जब 6 अक़साम भी हल हो गया, तो 6 अक़साम जब हल हो जाए तो अब तक शाम तो बिल्कुल जिसके हरूफ असलिया के मुकाबले में ना हमजा हो, तो यहां हमें कोई हमजा नजर नहीं आ रहा ना हरफे इल्लत हो, वाव अलिफ या, तो ऐन बा दाल में कोई हरफे इल्लत भी नहीं है। नंबर 3 ये था कि 2 हरूफ एक जिन्स की हो, तो आपको यहां 2 हरूफ एक जिन्स के भी नजर नहीं आ रहे। मालूम हुआ ये अब तक शाम से सही है। सिर्फ एक सवाल बाकी है, ये बाब कौन सा है, वो सवाल अभी तक हम नहीं, तो इसका जवाब नहीं देंगे। क्यों? जब हम बाब की अलामतें पढ़ेंगे, अबवाब की, अल्लाह ताला के फजल करम से इंशाल्लाह वह हम फिर ये सवाल भी हल कर देंगे। ये जितना हम पढ़ चुके हैं सिर्फ हम उतना इजरा करेंगे। इतना हम पढ़ चुके थे तो आज उतना ही इजरा कर रहे हैं। इसी तरह मिसाल के तौर पर लम तफ आलू वो आता है ना, इल्लम तफालू वलम तफालू। हालांकि क्या है, हम आगे चले जाते हैं, सानिया में सरफ पढ़ ली, जब सीगा पूछा जाए तो हमें सीगा नहीं आता, ये सीगा कौन सा है। तो आपने सबसे पहले मालूम हुआ कि इसके अंदर माजी के सीगे कोई अलामत नहीं है, तो हम मुजारे के सीगे की अलामत देखेंगे। तो यहां जमा मुजक्कर हाजिर की अलामत यह थी वाओ साकिन मा कबल मजमूम नून इराबी मफ्तू, शुरू में अलामत मुजारे ता होगी। और फिर कल वाले सबक में मैंने ये भी बताया था, सबक नंबर 7 के अंदर, के हरूफे फिर मुजारे के सीगों की पहचान से पहले चंद फैदों का जानना जरूरी है। उनमें से एक फायदा ये था कि फेल मुजारे पर दाखिल होने वाले हरूफ की 2 किस्में हैं जो दाखिल होते हैं और जो आमिल हैं, अमल करते हैं, हरूफ नासिबा, हरूफ जाज़मा। सबसे पहले हम अलामत देखेंगे, तो हमने अलामत देखी वाओ साकिन मा कबल मजमूम, शुरू में अलामत मुजारे ता। ये अलामत तो जमा मुजक्कर हाजिर की है। रहा सवाल ये होगा कि वहां तो ये था कि नून इराबी मफ्तू भी होगा तफ़अलूना, लेकिन यहां नून इराबी नजर नहीं आ रहा, यहां है सिर्फ लम तफ़अलू। इसलिए कि नून इराबी वो होता है जो आमिल की वजह आने की वजह से गिर जाए। तो ये जो है लम है, ये आमिल है, इसकी आने की वजह से ये नून गिर गया। नून था लेकिन ये इसकी आने की वजह से ये नून गिरा है। मालूम हुआ कि ये जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है। उसके बाद आता है ये गिरदान कौन सी है। याद रखना, जिस तरह सीगों की अलामतें हैं इसी तरह गिरदानों की भी अलामतें हैं। अगर मुजारे के शुरू में लम आ जाए तो ये नफी जहद की गिरदान है। अगर लफ्ज़ लन आ जाए नफी ताकीद की गिरदान है। लामे अमर मकसूर आ जाए तो ये अमर की गिरदान बन जाती है। अगर लाए नाही आ जाए तो ये लाए नाही की गिरदान है। ये इतना सीगा हमारा क्लियर हुआ कि ये जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। उसके बाद ये गिरदान कौन सी है। ये गिरदान ये बाओ मा कबल मजमूम और ता, ये जो आपको नजर आ रहा है ये सीगे की अलामत है। अब ये आपको कैसे मालूम हुआ कि नफीजात कैसे है। ये है सीगे की अलामत और ये है गिरदान की अलामत। इस ता और वाओ ने आकर बताया है, ये वाओ ता बताती है ये सीगा जमा मुजक्कर हाजिर का है, और लम ने आकर आपको बताया है ये नफी जहद है। ये गिरदान की अलामत और ये सीगे की अलामत, कितना आसान तरीका है। तो उसके बाद ये नफी जहद के अंदर मारूफ भी होता है, मजहूल भी। अब ये मारूफ है मजहूल, तो फिर वही अलामत कायदा कुलिया दोहराएंगे
تو مضارع مجہول کی علامت یہ ہے شروع والا حرف مضموم آخر کا ما قبل مفتوح، تو یہاں تو لم تفعلوا میں پہلا حرف ہی مضموم نہیں ہے، معلوم ہوا یہ مجہول نہیں ہے، معروف ہے۔ اتنا کسی کا تو کلیئر ہوا۔ جمع مذکر حاضر فعل نفی جاہد بلم جازمہ معروف سے اقسام تو فعل ہو گیا۔ شش اقسام سے کیا ہے؟ شش اقسام سے ثلاثی مجرد بنے گا۔ آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا، ثلاثی مجرد تو کہتے ہیں کہ جس میں 3 حروف اصلیاں ہوں، کوئی حرف زائد نہ ہو۔ تو یہاں دیکھیں لام میم 2 تا 3 فا 4 عین 5 لام 6 واو 7، ایک کلمے میں 7 حروف ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ثلاثی مجرد ہے، یہ کیسی بات ہے؟ پھر وہ میں نے کہا تھا کہ جو سیغے کی علامت کے لیے الفاظ زائدہ آتے ہیں یا گردان کی علامت کی وجہ سے آتے ہیں، ان کی وجہ سے کلمہ مزید فی نہیں بنتا، آپ ان کو نکال دیجئے، اس کے بعد جتنے حروف بچیں گے وہ آپ کے حروف اصلیاں ہوں گے۔ ہاں یہ جتنے بھی علامت ہیں سے بہترین آپ سیغے کی علامت والے حروف علیحدہ کر دیں، گردان کی علامت کے حروف بھی علیحدہ کر دیں، آپ باب کے لیے جو حروف زیادہ آتے ہیں ان کو بھی علیحدہ کر دیں، تو آسان طریقہ ہے، بقیہ جو بچیں گے وہ حروف اصلیاں ہوں گے، وہی کلمے کا مادہ ہوگا سیغے کا۔ آپ نے اگر معنی دیکھنا ہے تو آپ نے حروف اصلیہ کی اعتبار سے معنی تلاش کریں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ لام اس کو بھی آپ علیحدہ کر دیں کیونکہ یہ گردان کی علامت ہے، تا اور واو یہ سیغے کی علامت ہے۔ اب 4 حروف بطور علامت آپ نے علیحدہ کر دیے، باقی فا عین لام بچا، پتہ چلا فا عین لام لم تفعلوا میں 3 حروف اصلیاں ہیں، کوئی حرف زائد نہیں ہے، وہ زائد نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کلمہ مزید بھی بنتا ہے، ورنہ یہ تو زائدہ ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے یہ زائدہ ہیں، لیکن نفی ان حروف زائدہ کی جا رہی ہے جن حروف زائدہ کی وجہ سے کلمہ مزید فی نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صرف میں نے حروف کی تقسیم پر ہمارا دورہ صرف کا سبق نمبر 2 جو ہے تقریباً 40 منٹ کے قریب ہے، جس کے اندر مکمل تفصیل کی گئی تھی کہ حروف کی کتنی قسمیں ہیں، حروف معانی، حروف مبانی۔ حروف مبانی کی پھر 2 قسمیں تھی، حروف اصلیہ اور زائدہ۔ پھر یہ بھی تھا کہ حروف زائدہ کتنی ہیں، پھر یہ بھی بتایا تھا حروف زائدہ کہاں آتے ہیں، پھر یہ بھی بتایا تھا حروف زائدہ کی پھر تقسیم کی تھی 2 تقسیمیں، تقسیم اول تقسیم ثانی۔ تقسیم اول کی 2 قسمیں تھی، تقسیم ثانی کی پھر 3 قسمیں تھی، مکمل تفصیل سے بتایا تھا۔ پھر یہ بھی بتایا تھا کہ کن حروف زائدہ کی وجہ سے کلمہ مزید فی بنتا ہے اور کن حروف زائدہ کی وجہ سے کلمہ مزید فی نہیں بنتا۔ وہاں یہ بھی بتایا تھا کہ حالانکہ قاعدہ کلیہ تو ہم یہی پڑھتے ہیں، وزن کی تعریف یہ ہے حروف اصلیہ کے مقابلے میں اصلیہ، زائدہ کے مقابلے میں زائدہ۔ وہاں میں نے یہ بھی بتایا تھا ہر زائدہ کے مقابلے میں اسی کی جنس سے زائدہ نہیں لایا جاتا، بلکہ زائدہ کے اعتبار سے وہاں تقسیم کی جاتی ہے کہ کس زائدہ کے مقابلے میں وہی زائدہ لانا ہے جو اوپر کلمے میں ہے، اور کس زائدہ کے مقابلے میں اوپر والا حرف نہیں لانا بلکہ حروف اصلیہ کے مقابلے میں جو حرف آیا ہے وہی لانا ہے۔ تو یہ آپ سبق نمبر 2 کے اندر سماعت کر سکتے ہیں۔ تو یہ معلوم ہوا اس کے اندر فا عین لام ہے۔ جب آپ کا 6 اقسام کلیئر ہو جائے تو اب اقسام تو بالکل مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ فا عین لام یہ حروف اصلیہ ہیں، نہ ان میں حمزہ ہے، نہ حرف علت ہے، نہ 2 حروف ایک جنس کے ہیں۔ تو کتنا آسان طریقہ ہے، آپ کو صرف علامتیں یاد ہیں گردانوں کی، سیغوں کی، آپ کا سیغہ بھی حل، آپ کے گردان بھی حل، آپ کا 6 اقسام بھی حل، آپ کا 6 اقسام بھی حل، آپ کا 7 اقسام بھی حل۔ جب یہ چیزیں حل ہو جائیں تو معزز سامعین و ناظرین لغت سے معنی تلاش کرنا تو بالکل مشکل نہیں ہے۔ جب آپ نے لم تفعلوا کا معنی دیکھنا ہے تو ہم دیکھیں گے فا عین لام۔ اگر ایک بچہ ہے اس کو ایک کلمے کے اندر حروف اصلیہ اور زائدہ کی پہچان نہیں ہے، کبھی بھی وہ لغت سے معنی تلاش نہیں کر سکتا۔ کیا ہے لغت سے معنی تلاش کیا جاتا ہے مادے کے اعتبار سے۔ اگر آپ کو سیغوں کی علامتیں پہچان نہیں ہے، جب سیغوں کی علامت نہیں آئے گی آپ کو کبھی بھی سیغے کے اندر حروف اصلی اور زائدہ کی پہچان حاصل نہیں ہو سکتی۔
اب جب پہچان ہے تو بالکل آسان طریقہ ہے، آپ نے لغت سے معنی دیکھنا ہے تو فاعل لام کے ذریعے نکالیں۔ اس کے بعد آپ نے کتنے صیغہ ہیں؟ جمع، مذکر، حاضر، فعل، نفی، جہاد، بلم، جازمہ، معروف۔ تو جتنی چیزیں میں نے ذکر کی ہیں، جب اس کا ترجمہ کرنا ہے تو تمام چیزوں کا لحاظ کر کے ترجمہ کرنا ہے۔ آپ کو جمع کا بھی پتہ ہو، مذکر کا بھی پتہ ہو، حاضر کا بھی پتہ ہو، نفی کا بھی نفی جہاد کی تعریف بھی آتی ہو پھر معروف کا بھی پتہ ہو کہ معروف کسے کہتے ہیں؟ جو کام کے ہونے پر دلالت کرے۔ تمام چیزوں کی جب آپ کو تعریفات آتی ہوں گی، لیکن پہچان کی وجہ سے آپ صیغہ بتا دیں گے، لیکن جتنی چیزیں ذکر کی گئی ہیں ان تمام کی اگر تعریف آتی ہوگی تو پھر آپ کا اس کا ترجمہ بھی کر سکیں گے۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، ہم صیغہ بتا دیتے ہیں لیکن جب باری آتی ہے ترجمے کی، ہمیں صیغے کا ترجمہ کرنا نہیں آتا۔ کیوں؟ ہمیں چیزوں کی پہچان ہی نہیں ہوتی کہ حاضر کسے کہتے ہیں، غیب کسے کہتے ہیں، متکلم کسے کہتے ہیں، مثبت کسے کہتے ہیں، منفی کسے کہتے ہیں، معروف کسے کہتے ہیں، مجہول کسے کہتے ہیں، نفی جاد کی تعریف کیا ہے، نفی تاکید کی کیا ہے، امر کی کیا ہے، نہی کی کیا ہے، ان کے درمیان فرق کیا ہے ہم اس کے مطابق ترجمہ کریں۔ علامتیں آپ کو بتائیں گی صیغے کی پہچان، اور یہ تمام تعریفات آپ کو بتائیں گی صیغے کا ترجمہ کرنے کا طریقہ۔ امید ہے کہ ان چیزوں کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد کوئی اور ایک ہم صیغہ لکھتے ہیں کہ اصل بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے، اس لیے کہ جب سبق لمبا ہو جائے تو پھر بھی سننے والوں کے اوپر دشوار گزرتا ہے، ورنہ مثالیں تو بہت دی جاتی ہیں۔ اگر آپ کو صرف زیادہ نہیں صیغوں کی علامتیں آتی ہوں چاہے جس باب سے بھی صیغہ آئے گا، چاہے وہ تلیل والا ہو، غیر تلیل والا ہو، لیکن آپ اتنا بتا سکتے ہیں، کوئی صیغہ پوچھے یہ صیغہ کون سا ہے۔ مثال کے طور پر نستعین ہے، ایک بچہ ہے، اس نے مضارع کے صیغوں کی علامتیں یاد کی ہیں، ابھی تک اس نے ابواب نہیں پڑھے، اس نے یہ بھی نہیں پڑھا اجوف کے کیا طریقہ ہے، کیسے صیغہ آتا ہے، لیکن اگر آپ یہاں نستعین لکھ دیں گے وہ اتنا تو بتا دے گا کہ یہ صیغہ جمع متکلم کا ہے اور فعل مضارع مثبت معروف کا ہے، فعل مضارع مثبت معروف کا ہے۔ کیوں؟ اس نے صیغوں کی علامات پڑھی ہیں۔ تو یہ بالکل آسان طریقہ ہے اور بہترین طریقہ ہے صیغوں کی پہچان کا، گردانوں کی پہچان کا، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو کیا ہے، آپ کا 6 اقسام بھی حل ہوتا ہے، 6 اقسام بھی حل ہو جاتا ہے اور 7 اقسام بھی حل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں ہم پڑھتے ہیں لیکن جب لغت کے بعد ایسے الفاظ آتے ہیں، اگر لغت سے معنی تلاش کرنا ہو نا تو کبھی ہم کیا کرتے ہیں، ابتدا والے 3 حروف سے معنی تلاش کرتے ہیں، کبھی درمیان والے سے، کبھی آخر والے سے۔ کیوں کرتے ہیں؟ کہ ہمیں اس کلمے کے اندر حروف اصلیہ کی پہچان نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے لغت سے پھر ہمیں معنی بھی تلاش کرنا نہیں آتا۔ کتنا ٹائم ہو گیا؟ کوئی اور مثال لکھتے ہیں، یہاں میں لکھتا ہوں لا تقربو، قرآن پاک کے اندر ہے لا یہ صیغہ آ جاتا ہے لا تقربو، تو پہچان کا طریقہ تو وہی ہے، صیغوں کی علامتیں آتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے مضارع کی صیغوں کی علامتیں ازبر ہیں، فوراً آپ بتا دیں گے کہ یہ صیغہ جمع مذکر حاضر کا ہے۔ اس کے بعد یہ گردان کون سی ہے، تو کل والے جو ہم نے 7 فائدے سبق نمبر 8 کے اندر پڑھے تھے، 7 فائدے، ان میں سے ایک فرق یہ تھا کہ فعل مضارع منفی اور لا ناہج کے درمیان فرق یہ تھا، اس لیے کہ دونوں کے شروع میں لام الف لا آتا ہے۔ فرق کیسے کریں گے؟ فرق یہ ہوگا، یہ الفاظ کے اعتبار سے ورنہ معنی کے اعتبار سے بھی ہے۔ ہم دیکھیں گے مضارع کے وہ 5 صیغے جن کے آخر میں ضمہ اعرابی آتا ہے، واحد متکلم، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم۔ مضارع کی 7 صیغے جن کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے، 4 تثنیہ کے، 2 جمع مذکر کے، 1 واحد مؤنث حاضر کا۔ دیکھیں گے ضمہ اعرابی اور نون اعرابی باقی ہے تو مضارع منفی ہوگا، اگر باقی نہیں تو لا ناہی ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ یہاں نون اعرابی ہے، حالانکہ جمع مذکر حاضر کی علامت یہ ہے آخر میں واو ساکن
माकबल मजमूम नून इराबी मफ्तू, यहां तो नून इराबी मफ्तू हमें नजर नहीं आ रहा। ला तकरबू में मालूम हुआ ये फेल मुजारे मनफी नहीं है बल्कि क्या है, लाए नाई का सीगा है। उसके बाद इतना तो क्लियर हुआ आपको कि किसकी वजह से, कि आपको वो हरूफ की तादाद का भी पता है, कौन कितने हैं और क्या अमल करते हैं, हरूफ जाज़मा क्या अमल करते हैं, हरूफ नासबा क्या अमल करते हैं। फिर आपको ये भी मालूम होना चाहिए मुजारे के कितने सीगों के आखिर में नून इराबी आता है, कितने सीगों के आखिर में जमा इराबी आता है। फिर यह भी मालूम हो नून इराबी और नून मबनी के दरमियान फर्क क्या है। जब ये तमाम चीजें कवायद फवायद आपको अजबर याद होंगे तो सीगे की पहचान मुश्किल नहीं है। देखो वो आते गए जिसके ज़हन के अंदर फौरन आपका सीगा 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट भी नहीं लगने, आपका सीगा हल होता जाएगा। और ये तमाम जितने भी फायदे इन अल्लाह ताला के फजल करम से हम जिक्र कर चुके हैं। और जो हम जिक्र करते हैं ये नहीं कि खाली मैं पढ़ा दूं, जितना भी मैं जिक्र करता हूं कवायद और फवायद अल्लाह ताला के फजल करम से फिर हम उसको जारी भी करते हैं। देखिए अभी तक हमारे इब्तदाई अस्बाक हैं, कुरान से सीगे निकालने का हम इजरा कर लें, तो इंशाल्लाह अभी ये इब्तदा है, तो जितने भी कवायद हैं तलीलात हैं तमाम का हम इजरा करेंगे। लेकिन शर्त ये है कि आप जो चीजें जिक्र की जाएं उनको याद करें। और आपके लिए तो एक बहुत बड़ी आसानी हो चुकी है कि जिस तरह तकरीर की सूरत में, वीडियो की सूरत में आप तक हम सबक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसी तरह तहरीर की सूरत में भी जो सबक जिक्र किया जाता है वो हमारे पेज के ऊपर अपलोड कर दिया जाता है। जिस तरह आप देखते हैं तकरीबन 4 असबाक तहरीर की सूरत में भी जो दौरा सरफ के थे वो पेज पर अपलोड कर दिए गए। अगर आप उनको नजर मारें फिर ये असबाक सुन लें या सबक सुनने के बाद उनको देख लें, सर्फ के हवाले से आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी और आप जो भी किताब सर्फ की उठाएंगे आपको समझ आएगी। ये मालूम हुआ कि ये लाए नाहज का है। फिर मारूफ है मजहूल, वही कैदा आपके ज़हन में हो, मजहूल की अलामत देखें है तो मजहूल वरना मारूफ है। मजहूल की अलामत है शुरू में मजमूम आखिर का माकबल मफ्तूह नहीं है, मालूम ये मारूफ है। इतना सीधा आपका हल हो गया। जमा मुजक्कर हाजिर फिर मुजारे लाए नहीं मारूफ, क्योंकि मुजारे की कई किस्में हैं। ये लाए नाज का कैसे पता चला, इसने आकर बताया ये गिरदान की अलामत और ये सीगे की अलामत। से अकसाम से फेल है, जब आपने इधर से हल कर दिया से अकसाम से फेल, शश अकसाम से सुलासी मुजर्रद है। अगरचे आपने अभी तक अबवाब नहीं पढ़े, सिर्फ अलामतें पढ़ी हैं, अबवाब नहीं पढ़े, अबवाब तो बाद की बात है, लेकिन सीगों की अलामतों की वजह से अल्लाह ताला के फजल करम से क्या है, अगर अलामतें याद हैं आप फौरन सीधा बता देंगे शायद अकसाम से क्या है। वरना साल की आखिर तक जाने के साल गुजर जाता है सर पढ़ते पढ़ते, शायद अकसाम से सीधा बताना नहीं आता। तो कितना आसान तरीका है, आप इसको भी अलहदा कर दें। आप जो सीगे की अलामत के लिए हरूफ वो भी ज्यादा अलहदा कर दें, यानी ला गिरदान की अलामत, ता वाव सीगे की अलामत, इनको अलहदा कर दें। बाकी देखें काफ रा बा ये 3 हरूफ असलियां हैं और ये वो ज्यादा हैं, हम सबक नंबर 2 के अंदर पढ़ा चुके हैं। ये वो ज्यादा हैं जिनकी वजह से कलमा मजीद फी नहीं बनता। तो इनकी वजह से कलमा मजीद फी नहीं बनता, तो मालूम हुआ कि ये 3 हरूफ असलियां कोई हरफ जायद नहीं है। फिर वही सवाल, जायद तो है लेकिन वो जायद नहीं है कि जिनकी वजह से कलमा मजीद फी बनता है। चलो मैं फिर आपको दोबारा बता ही देता हूं कि हरूफ ज़ायदा की वजह से कलमा मजीद फी बनता है। वो हरूफ जो नकले बाब यानी बाब के लिए जिनका इजाफा किया जाए, जो हरूफ बतौर बाब की अलामत होते हैं, जैसे इज तनाब में हमजा वसली और ता जो है ये बाब इख्तियाल की अलामत है, उन हरूफ की वजह से कलमा मजीद फी बन जाएगा जो बाब की अलामत के लिए होते हैं। नंबर 2, जो एक कलमा को दूसरे कलमा के हम वजन करने के लिए यानी इल्हाक के लिए जिन हरूफ का इजाफा किया जाता है उन हरूफ की वजह से कलमा मजीद फी बनता है। आप देखें वो इल्हाक के लिए ज्यादा है या नकले बाब के लिए, अगर वो है तो कलमा मजीद फी, अगर वो नहीं है तो अगरचे कलमे के अंदर जितने भी हरूफ आ जाएं बतौर अलामत उनकी वजह से कलमा मजीद फी नहीं बनेगा। तो हमने देखा ये नकले बाब के लिए भी नहीं है क्योंकि ये गिरदान की अलामत है, और ये इल्हाक के लिए भी नहीं है।
तो मालूम हुआ इनकी वजह से कलमा मजीद फी नहीं बनता, तो इसलिए हम कहेंगे ये मुजर्रद है, मजीद फी नहीं। और आपको इससे शश अक़साम हल करने से आपको सीगे के अंदर यह भी पहचान हासिल हो गई कि भाई काफ रा बा हरूफ असलियां हैं। कितना आसान तरीका है, मालूम हुआ या नहीं हुआ? जब सीगे के अंदर हरूफ असलिया आ गए तो आपकी 2 मिनटों के अंदर आप लुगत से माना भी तलाश कर सकते हैं। इसके बाद हफ्त अक़साम क्या है, आपका हफ्त अक़साम भी हल हो गया, वो क्योंकि ये हफ्त अक़साम से सही है, हफ्त अक़साम से सही है, वो भी आपका हल हो गया। क्या होता है कि जब तक आपको शश अक़साम हफ्त अक़साम की पहचान नहीं होगी, आप कलमे को हफ्त अक़साम से शश अक़साम से उसकी तायीन नहीं करेंगे, कभी भी आप सीगे की तालील नहीं कर सकते। यह कायदा कुलिया है। और जब तक आपको बाज ऐसे सवाल आते हैं, कहते हैं हमें सीगों की पहचान और तलीलें नहीं आती, तो ये पक्का कायदा कुलिया याद रखना, जब तक सीगे की अलामत, गिरदान की अलामत, शश अक़साम और हफ्त अक़साम से कलमे की तायीन नहीं करेंगे, आप चाहे जितने मर्जी कवायद सर्फ के रख लें, कभी भी आप उसकी तालील नहीं कर सकते। उसके बाद सही के अबवाब का अज़बर याद होना जरूरी है। कैसे पे कि जब तालील की जाती है, कलमे को पहले उसकी असर पर लेकर ले जाते हैं, बाद में तलील होती है। मिसाल के तौर पर कुल है, इसकी तालील करनी है कि यह सीगा कौन सा है, तो सबसे हम इसकी असल निकालेंगे उकवुल। जब उकवुल निकालेंगे उस वक्त आप तालील करेंगे। ये उस वक्त आएगा कि जब हमें पता हो कि इसकी असल ये बाब नासर यंसुरु है, और नासर यंसुरु उनसुर उफ़उल के वजन पर आता है। अगर सही कि आपको अबवाब भी याद नहीं है, सी अक़साम, शश अक़साम, हफ्त अक़साम की भी पहचान नहीं है, कभी भी आप सीगे के अंदर ना तो तालील कर सकते हैं, ना ही आप लुगत से माना तलाश कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि खालिक़ कायनात हमें अपनी रजा की खातिर इल्म दीन सीखने और सिखाने की तौफीक अता फरमाए। आप जो अहबाब सुनते हैं, कोशिश करें कि इनको दूसरे अहबाब तक भी पहुंचाएं। हो सकता है कि आपके शेयर करने की वजह से इस हमारे सबक के अंदर और दोस्त भी शामिल हो जाएं। अभी तक दोनों असबाक हैं, फिर भी अगर आप तमाम असबाक पहले वाले भी देखना चाहते हैं तो कमेंट के अंदर आप अल उलूम दीनिया यूट्यूब चैनल का लिंक है, आप उसको पर क्लिक करके देख सकते हैं। तमाम असबाक जो हैं बितरतीब आपको चैनल पे मिल जाएंगे। अल्लाह ताला हमें इल्म नाफे की दौलत नसीब फरमाए।